سے آئے ہوئے بھائی بہن بزرگ مائیں بیٹیاں بیٹے السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے. اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عالم ہوگا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی. بتاؤ، عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا. کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی. کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار. کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے
کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی، جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی، جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو، اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھو، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. یا تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے، یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنٹس کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے. اور 7 سال بعد یاد آیا، جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ، ویری گڈ. دستخط کرنے کا پتا تھا بھائیوں، سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی. بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے. ذرا یہ بھی پاکستان کی عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے. اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی
ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں